السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ پارہ نمبر 17 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت اس پارہ مقدسہ، پارہ مبارکہ کا فہم، اس کا شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور اس میں جتنی بھی آیات ہم سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج آیات مقدسہ نمبر 1 تا 5 پر انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جماعت سازی کا دور ہے، مکی دور، اس کے آخر میں نازل ہو رہی ہے۔ اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہے۔ پچھلی جو سورہ مقدسہ ہم نے پڑھی تھی، سورۃ طٰہٰ، وہ بھی مکی صورت تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قومی انقلاب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات بتائیں کہ آپ نے کس طرح قومی سسٹم کی تشکیل کی، اور پھر بین الاقوامی انقلاب کے لیے بھی رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اس کے لیے کون سے لوازمات ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی، چونکہ یہ مکۃ المکرمہ کے آخری دور میں نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بین الاقوامی انقلاب کی تشکیل کیسے ہوگی، اور پھر بین الاقوامی سطح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر انسانیت میں شعور پیدا کیا، فلسفہ توحید کو عقلی بنیادوں پر، دعوت حنیفی کی بنیادوں پر سمجھایا اور اس کی رٹ قائم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ آگے انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے اور اللہ سے رہنمائی لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 1 میں، اقترب للناس حسابهم، اقترب نزدیک آ گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون اور وہ بے خبر تھے اور اعراض کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے۔ للناس یہ مکۃ المکرمہ کے وہ کفار مشرکین ہیں
جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں ایک تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اب جماعت سازی کا جو دور ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، اور دشمن کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ میدان میں ہونے والا ہے، لہذا وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل جد و جہد ہے، مشقت اور مصیبتوں والی، تکلیفوں والی جد و جہد ہے۔ اللہ رب العزت ان کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی تک جو خواب غفلت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے، تو آپ نے جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا ہے، لیکن اب انتظار کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے جب مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو اگلے سال ہی سن 2 ہجری میں وہ وقت قریب آ گیا، مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں ان کفار اور مشرکینوں کو شکست ہوتی ہے۔ دوسری اس کی تفسیر میں مفسرین قیامت کا وقت بھی لکھتے ہیں، وہ بھی قریب آ گیا ہے، آنے والا ہے، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیوں کے درمیان سپیس یا خلا ہے اور جڑی ہوئی ہے، اس طرح قیامت ہے، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ تو قیامت بھی قریب آنے والی ہے۔ دنیا میں اگر یہ ظالم مشرک کفار اور منافقین بچ جائیں گے اور خواب غفلت میں رہیں گے یا ضد میں رہیں گے اور ضدی اور ہٹ درم ہو کر سچی جماعتوں کا ساتھ نہیں دیں گے، حق اور سچ کو نہیں مانیں گے، تو بالآخر انجام تو برا ہوگا۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے؟ کفار مشرکین اور منافقین کی جو ذہنی سطح ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تجزیہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی ذہنی سطح دیکھو، ان کی تحلیل نفسی دیکھیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، تو کیسے سنتے ہیں؟ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، یہ اس کو نہیں سنتے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ کی کوئی اچھی بات، حق کی بات ان کو سمجھانے کے لیے آتی ہے، جیسے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب دعوت ہے، حکمت کے ساتھ، بڑے طریقہ کار کے ساتھ ان کو سمجھایا، اور پھر نہیں مانے تو پھر الرٹ بھی کیا، تنبیہ بھی فرمائی ہے، پھر بھی کوشش کی ہے کہ یہ یکدم ان پر نہ ٹھونسا جائے۔ کسی چیز کو یکدم ٹھونسنے سے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کوشش کی کہ سمجھائیں، اللہ کے نبیوں نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی باتوں کو کھیل کود میں لگا دیا، یعنی مذاق اڑایا۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دلوں میں تو کھیل ہے، جیسے انسان کا دل ہی صاف نہ ہو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس لیے ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ قبول کرنے کی ہے ہی نہیں۔ ان کے دماغ شل ہے، کانوں میں ڈاٹ ہے، آنکھوں سے اندھے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اب یہ کیسے تسلیم کریں گے؟ دوسری طرف وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ اندر چھپ کر مشورے کرتے ہیں، اسرو چھپا کر، النجوى مشورے کرتے ہیں، الذین ظلموا ظالم لوگ، اور آپس میں جو میٹنگ کرتے ہیں چھپ کر، اس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، کہتے ہیں یہ تو ایک انسان ہے تمہاری طرح۔ افتحتون السحر وانتم تبصرون،
یہ تو جادوگر ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں یہ جادو کرتے ہیں، آنکھوں کو میں جادو کر دیتا ہے، تو اس کی جادو میں کیوں آتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا الزام، اور یہ جو گفتگو کفار مکہ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، یہ پہلے انبیاء علیہ والسلام کی قوموں نے بھی ایسے کہا کہ یہ تو انسان ہے، ہماری طرح ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، شادی بیاہ اس نے کیے ہوئے ہیں، یا تو یہ فرشتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آتا۔ اس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے۔ قال ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب یعلم القول فی السماء والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کی باتیں بھی جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ تم اندر چھپ چھپ کے جو مشورے کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، کیا مطلب ہے آپ کا کہ پتہ نہیں چلے گا ان کو، جماعت صحابہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اندھو، عقل کے اندھو، وہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین اور سب وسائل و اسباب کا مالک ہے اور سننے والا جاننے والا ہے، تو کیا تم اس سے چھپ سکتے ہو؟ کیسے چھپو گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ بل قولوا اضغاث احلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے وہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیہودہ خواب، بلکہ آپ پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شاعر ہے، بل ہوا شاعر، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانیاں لے آئے، کما ارسل الاولون، یہ تمام تر ان کی ہٹ درمی اور ضد کا عنوان ہے، کبھی الزام اور کبھی کہتے ہیں کہ ایسے نشانیاں لے آئے جیسے پہلے انبیاء نشانیاں لے کے آئے تھے، کھلا معجزہ لے آئے۔ یہ اصل میں مقصد ان کا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ہے، سچی جماعت کو پریشان کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کھول کے بیان کر دیا، واضح بیان فرما دیا کہ یہ ہٹ درم اور ضدی ہیں، محض الزامات لگا رہے ہیں، اور ان کے عنوان سے دور حاضر میں بھی اللہ نے رہنمائی دے دی، اور قیامت تک کے لیے ایسی ہے۔ جو بھی کفار، مشرکین، منافقین ہیں، وہ حزب اللہ سچی جماعتوں کے مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے انسانیت پر ظلم قائم کیا، فساد فی الارض کیا، اور ظلم قائم کر کے، سیاسی اور معاشی ظلم قائم کر کے انسانیت کے حقوق سلب کیے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ان کو غریب اور محروم رکھا۔ یہ ہر دور میں ایسے ہوا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، کہ اللہ رب العزت ہمیشہ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ قوموں کو کوشش کرتے ہیں کہ عذاب نہ آئے، لیکن جب قومیں نہیں ٹلتیں اللہ کا، اللہ کی سچی جماعتوں کا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ تباہی آتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے، عقل اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।